آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جو کرتا دھرتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو کرتا دھرتا ہیں، جو انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے یا کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو ایک تو میں اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے کنسرنڈ ہیں سیکیورٹی کے بارے میں، انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں، تو ابھی ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جوائن ان کیا؟ آپ لوگوں نے، آپ کیوں نہیں اس میں شامل ہوئے ہیں؟ دیکھیے سر، جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے نا پارٹی کے اندر، وہ یہ ہے جی کہ ہم لوگ پولیٹیکل کمیٹی میں اگر ہم پالیسی ریکمنڈیشن کو دیتے بھی ہیں تو اس کی جو الٹیمیٹ اپروول ہے وہ خان صاحب کرتے ہیں، اور پھر اس قسم کے کسی ہرڈل میں جانے کے لیے ہمیں ڈائریکشنز چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ خان صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں جانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ دیکھیے، اگر انکار کرتے تو پھر ہمارے چیف منسٹر جو کے پی ہیں وہ بھی نہ چاہتے۔ ہم نے وہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی جو ان کو کہا جی کہ آپ کریں، سو ٹیکنیکلی وی ور پریزنٹ دیئر، علی مین گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ ہم نے ان کو صرف یہ کہا تھا، ان سے عرض کی تھی کہ جی آپ ہماری تھوڑی دیر کی میٹنگ جو ہے کچھ چند لوگوں کی، ساری پارٹی کی نہیں، چند لوگوں کی کرا دیجیے۔ اب اس میں کس سے کرا؟ حکومت سے کہی تھی، خان صاحب سے کرا دیں۔ خان صاحب سے۔ تو اس میں کیا چیز مانے تھی؟ آدھا گھنٹے کی میٹنگ کروا دیتے، ہمیں ان سے گائیڈ لائنز ڈائریکٹیوز مل جاتے ہیں، ہم چلے جاتے۔ ہم جانا چاہتے تھے، پارٹی کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ رائے تھی کہ جی ہمیں جانا چاہیے، تو لیکن انفارچونیٹلی جب پتہ چلا جی کہ یہ میٹنگ نہیں سنگا، اس کو ہم نے مشروط کر دیا تھا کہ جی ملاقات کرا دیں تو ہم چلے جائیں گے۔ سو وی ڈڈ ناٹ سے نو، وی وانٹڈ ٹو گو، لیکن اس کو صرف مشروط کیا تھا کہ خان صاحب سے میٹنگ کر دیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جی ان کے یہ کیا وہ ایشو ہے کہ یہ ملاقات نہیں کرا پا رہے۔ خان صاحب کو انہوں نے اب 2-3 دن پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ان کے اخبارات بھی بند ہیں، ان کا ٹیلی ویژن بھی بند ہے، اور بھی بہت ساری ڈسٹربنگ نیوز جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں۔ تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں پھر اسی چیز پہ دوبارہ واپس آؤں گا نا۔ دیکھیں، آپ کی اسٹریٹجی جو ہے اٹس ناٹ ورکنگ، ٹھیک ہے۔ جو اسٹریٹجی آپ کی ہے، جس طریقے سے آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں حکومت میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور، ان پہ جو پریشر ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ سو یو مائٹ ایز ویل چینج یور اسٹریٹجی۔ نہیں، یہ ہم ان کے اوپر پریشر ماؤنٹ، ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہمیں پہلے جو ہماری نیگوسیشنز ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھ لیا تھا، اس میں یہ ملاقات نہیں کرا پائے تھے، یا یہ کرانا نہیں چاہتے، کیونکہ دیکھیے جو اس وقت پولیٹیکل لڑائی ہے سر، وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، یا انڈیویجول ورسز دوسرے انڈیویجول نہیں ہے سر۔ اس وقت جو لڑائی ہے وہ ہے یا پی ٹی آئی یا یہ تمام سب لوگ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے تو ان کا مستقبل ختم۔ تو آپ نے ایسی چیز رکھی کیوں ہے، ایسی ڈیمانڈ رکھی کیوں ہے سامنے کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت الیکشنز نہیں ہو سکتے، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار الیکشنز، بیکاز انٹرنل ایشوز ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو اس وقت تو الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ نے ڈیمانڈ ہی ایسی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ سر وہ ہمارا بندہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ وی ور ریپرزینٹڈ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی پارٹی کی حیثیت سے ہم نہیں شامل ہو سکتے تھے۔ نہیں، میں ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں، ڈیمانڈ الیکشنز کی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہم نے ڈیمانڈ تو نہیں رکھی ہوئی، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نہیں چاہتے الیکشن؟ میں آپ سیکیورٹی کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں الیکشنز کی ڈیمانڈ۔ کیوں نہیں ہو سکتے الیکشنز؟ اس وقت تو ملک کو سب سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے الیکشنز کی، کیونکہ آپ کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہونی چاہیے۔ امیجیٹلی تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ جب انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے تو اس وقت آپ الیکشنز کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ الیکشنز جو ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کے تابع ہوتا ہے سر۔ انٹرنل سیکیورٹی کے اور ڈائنامکس ہوتے ہیں، جلوس، ووٹنگ، وہ کیسے ہوگی؟ الیکشن آپ نے ہوتے ہیں سر مختلف، آپ ملکوں میں دیکھیے سر، آپ کو پتہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے لنڈن کے اوپر بامبنگ ہو رہی تھی، تو یو کے میں الیکشنز ہوئے تھے سر۔ سیکنڈ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ایگزامپل ہے، لیکن وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے، اور جہاں پہ الیکشنز ہو رہے تھے اس کے انٹرنل جو حالات تھے اس کا کمپیریزن آج کے حالات سے یا آج کل کی انوائرمنٹ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تب ایک ملک جو تھا سر وہ شکست کے دھانے کے اوپر تھا ٹیکنیکلی اس موقع کے اوپر۔ آج بھی جو ہے حکومت انٹرنل پرابلمس کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ملک کمزور ہو چکا ہوا ہے سر۔ ملک کو بچانے کا دعویٰ کرنا چاہیے، ملک کو بچانے کی تدبیر کرنی چاہیے، اور وہ صرف اور صرف ایک مینڈیٹڈ حکومت کی تشکیل میں ہے سر، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری ذاتی کنوکشن بھی ہے سر، میں نے اس کے اوپر 2 دن پہلے آرٹیکل بھی لکھا ہے سر۔
میں نے کہا ہے کہ جی اس کو لڑائی جو ہے ہمارے لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے سر. میں تو آپ جیو اسٹریٹجک ایشوز ہم ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن جو افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے, جو زلمہ خلیل زاد صاحب وہاں پہنچے ہیں, اس کے بڑے دور اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کریں, اور گھر کو ان آرڈر کرنے کے لیے یہاں امن کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ایک الیجیٹیمیٹ اور انکانسٹیٹیوشنل حکومت کے اندر وہ نہیں آ سکتا سر. ضرورت ہے, شدت سے ضرورت ہے آپ کو الیکشنز کی. آپ کا چیف منسٹر کے پی کے گنڈا پور کہتا ہے کہ جناب میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے صرف نوٹ چاہیے, اجازت چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے, ٹھیک ہے, یا کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان سے اجازت چاہیے, میں افغانستان سے افغان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اجازت دے اور کرتا دھرتا جو لوگ ہیں وہ اس کو اجازت دیں, تو وہ جناب افغان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اینی ویز وہ چاہ یہ رہا ہے کہ کرتا دھرتا اور فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے تو وہ مذاکرات کرے گنڈا پور, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ 2 prong اسٹریٹجی میرے خیال میں ایوالو کی جائے گی, یا کر چکے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایوالو اسٹریٹجی. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اپنا زور بھی دکھائیں گے, مسل بھی دکھائیں گے, پاور بھی دکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز بھی کریں گے, وچ از اے رائٹ اسٹریٹجی آئی پرسنلی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس. لیکن آپ کا چیف منسٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے اگر اس کو سپوزڈلی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنا رول جو پلے کرنا چاہتے ہو تم کرو, اور اب اس کے ساتھ کوئی بھی جو کرتا دھرتا لوگ ہیں اس کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ 2-4 بندے اپنے بھی بھیج دیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. سو اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے گنڈا پور؟ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. ایک چھوٹا سا آپ نے فرمایا کہ جی وہ جو طاقت کا استعمال ہے, جی میں جو پلانرز ہوتے ہیں, پالیسی میکرز ہوتے ہیں, اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کا وہ اکٹھے ہیں کہ جو پاور ہے اس کے استعمال کی دھمکی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہونی چاہیے ٹو انیشیٹ اے ڈائلاگ. اس کا استعمال نہیں, اس کے استعمال کی دھمکی ہے. سو طاقت کے استعمال سے اعتراض کرنا چاہیے, کیونکہ طاقت کے استعمال سے آپ کی مسائل حل نہیں ہوتے, خاص کر وین یو ڈیل ود اے کنٹری لائک افغانستان. وہاں ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. سو یہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے, اور اس کو استعمال بھی صرف اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جی ہاں ہم کر سکتے ہیں, بٹ کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے, بیکاز دیٹ از اے ڈیبیکل. دوسری بات ہے سر کہ افینٹی آپ کو پتہ ہے, ایک پشتون افینٹی ہے اکراس دا بارڈر, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو آئین کے مطابق صوبائی حکومت جو ہے وہ فارن پالیسی کو ہینڈل نہیں کر سکتی, وہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے سر. اس لیے گنڈا پور صاحب نے بڑا صحیح راستہ اڈاپٹ کیا. انہوں نے کہا ہے, عرض کی ہے کہ جی آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں ایک رول پلے کر سکتا ہوں. وہ رول کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. وہ جیسے انہوں نے پچھلا جرگہ کیا تھا جس سے کہ ایک بہت بڑا کرائسس جو تھا وہ ایورٹ ہو گیا تھا, اسی طرح سے جو وہاں کے جو اکابرین ہیں, ان کے جو بڑے ہیں, جو پشتون ولی کانسیپٹ ہے اس سلسلے میں, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں, اور دونوں ممالک جو ہیں وہ مل کے آگے چلیں. ہماری بھی ان کے ساتھ ایک نیبرلی ایگزسٹنس ہے, ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے.